ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ محترم سامعین کرام و سامعات، دینی ملی بھائیوں، مسجد کے ذمہ داران، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلو صلی اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، جو اللہ ہم سبوں کا پالنہار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو بہترین صورت دے کر، بہترین سانچے میں ڈھال کر ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اور رہنمائی کے لیے، صحیح راہ بتلانے کے لیے، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کو واضح کرانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیغمبروں پر، اللہ کے نبیوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی، آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ کہی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین و سامعات، آج جس موضوع کو لے کر آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں وہ ہے مومن کا آئینہ ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کیا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المومنون اخوہ،
مومن بھائی بھائی ہے. اگر مومنوں میں ناچاکی اور نا اتفاقی ہو جائے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، رشتے میں اور اسی طریقے سے تعلقات میں، اور خاص طور پر مومن میں، مسلمانوں میں اگر ناچاکی اور نا اتفاقی پیدا ہو جائے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنے بھائیوں میں اصلاح کر دیا کرو. واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے بھی ڈرو، اللہ رب العالمین کا خوف کھاؤ. لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ رب العالمین تم پر رحم کرے. سامعین، اس آیت کریمہ میں ایک عام مسلمان کی حیثیت سے ایک مومنوں کا اور مسلمانوں کا آپس میں جو رشتہ اور تعلق ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس رشتے اور اس تعلق کو بیان کیا ہے. مسلمان کا بھائی، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا مسلمان سے جو رشتہ ہے، مسلمان کا مسلمانوں سے جو تعلق ہے، مسلمانوں کا مسلمانوں سے جو ربط ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک عمارت کے مانند قرار دیا ہے کہ ایک مومن اور دوسرا مومن، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے درمیان جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، آپس میں جو ربط ہے، ایک عمارت کے مانند ہے. مثل المؤمنین فی توادہم و تعاطفہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم، کہ ایک مسلمان کی مثال دوسرے مسلمان سے اس حیثیت سے اور اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے ایک عمارت ہے اور ایک عمارت کا تعلق، یا اسی طریقے سے ایک بنیاد دوسرے بنیاد سے جو ہوا کرتا ہے ویسی ہی ہے، ایک عمارت کے مانند ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں مومن کا رشتہ مومنوں سے جو دیا ہے، یا مومن کا رشتہ مومن کے ساتھ جو ہوتا ہے، یا تعلق جو ہوتا ہے، جسد واحد قرار دیا. جسد واحد ایک جسم کے مانند ہے. ایک جسم آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جسم کیا ہوتا ہے. اگر جسم کے کسی حصے میں ایک تکلیف یا درد ہو تو یقین مانیے پورے بدن میں اور پورے جسم میں تکلیف محسوس ہوتی ہے. ہوتی نہیں ہوتی؟ اگر کہیں مار لگ جائے، کہیں اگر درد محسوس ہو جائے تو پورا بدن پورا جسم جو ہے درد سے کراہنے لگتا ہے، درد سے انسان تڑپنے لگتا ہے. چاہے وہ پیٹ کی درد ہو، چاہے سر کی درد ہو، درد یا اسی طریقے سے چوٹ کسی جگہ کے لیے کم نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے حساب سے اور وہ اپنی حیثیت سے اور اس جگہ کے لیے بہت بڑا ہوتا ہے. انسان بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے. ویسے ہی ایک مومن کا تعلق دوسرے مومن کے ساتھ اسی طرح سے ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے جو تعلق ہوتا ہے، ہنسی اور خوشی میں، سکھ اور دکھ میں ایک جیسا ہونا چاہیے. اور آج جو موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، ایک حدیث کا ٹکڑا ہے. المومن مرآۃ المومن، مومن کا آئینہ ہے. مومن کا آئینہ ہے. ہم اور آپ گھر میں روزانہ آئینہ دیکھتے ہیں. ہم اور آپ اپنے چہرے کو روزانہ ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں، آئینے کے روبرو کھڑے ہوتے ہیں. تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ حدیث جو ہے بہت مختصر ہے. المومن مرآۃ المومن کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کا جو ہے آئینہ ہوا کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ المومن مرآۃ الاخیہ، مومن جو ہے مومن کے ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے. حدیث میں 3 لفظ ہے، مومن، مرآ، اخی، 3 لفظ ہے. لیکن اس 3 لفظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے معانی اور مفاہیم کو جو ہے سمو دیا ہے. اس کے اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اس کو حدیث میں جو ہے کہا گیا ہے کہ یہ حدیث کے جو لفظ ہے، حدیث کے لفظ تو ہے مختصر،
حدیث کے لفظ تو ہے چھوٹی سی، لیکن اس کے اندر جو ہے بہت سارے معانی اور مفاہیم اس کے اندر ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آج کے بیان میں اور آج کے درس میں اسی حدیث کے جو ہے ٹکڑے کو سمجھانے کی اور سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے کہنے اور سننے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ کبھی کبھی الفاظ مختصر، الفاظ کم کہا کرتے تھے، لیکن اس کے اندر معنی اور اس کے اندر مطلب جو ہے بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ یہ آپ کے معجزے میں سے ایک معجزہ تھا۔ اسی طریقے سے ایک معجزہ المومن مرآۃ لاخیہ، مومن مومن کے ایک آئینے کے مانند ہوا کرتا ہے۔ اس حدیث میں مومن کو مومن کا آئینہ قرار دیا گیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، تو مسلمان کا مسلمان سے جو ایک رشتہ ہوتا ہے، مسلمان کا مسلمان سے ایک جو تعلق ہوتا ہے، مسلمان کا مسلمان سے ایک جو ربط ہوتا ہے، ایک آئینے کے مانند ہوا کرتا ہے، ایک آئینے کے مانند ہوا کرتا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، جب ہم اور آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ کتنا صاف ہوتا ہے، آئینہ کتنا شفاف ہوتا ہے۔ آئینے میں کسی طرح کا گدلا پن، کسی طرح کی کوئی جو ہے کمی ہوتی ہے تو ہم اس آئینے کے سامنے ٹھہرنا اپنے آپ کو پسند نہیں کیا کرتے ہیں۔ اگر آئینے میں اگر آپ کے چہرے کو صحیح نہیں دکھاتا تو اس آئینے کے سامنے اپنے آپ کو نہیں کھڑا کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو کھڑا کرنا اپنے آپ کو مناسب نہیں سمجھتے ہیں، فوراً اس آئینے کو چینج کر دیتے ہیں۔ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اگر آئینہ ٹوٹ جائے تو اس آئینے کے سامنے ہم نہیں کھڑے ہوتے ہیں، اگر آئینہ خراب ہو جائے تو اس کے سامنے ہم کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ ویسے ہی جس طرح آئینہ صاف ہوتا ہے، آئینہ شفاف ہوتا ہے، ہمارا دل ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینے کے مانند ہونا چاہیے۔ ہمارا اور آپ کا دل ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کے مانند صاف و شفاف ہونا چاہیے، آئینے کی طرح صاف و شفاف ہونا چاہیے۔ جس طرح آئینے میں کسی طرح کا گدلا، کسی طرح کی کوئی کمی آپ کو برداشت نہیں ہوتی، اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے دل جو ہے صاف اور آئینے کے مانند ہونا چاہیے۔ دل میں کدورت، دل میں نفرت، دل میں حسد، دل میں بغض، دل میں کینہ، ایک دوسرے کو پالنا یہ مومن کی علامت نہیں ہے، ایک مومن کی پہچان نہیں ہے۔ جس طرح اگر انسان کے دل اگر بغض، حسد، کینہ، کپٹ سے اگر بھر جائے تو یقین مانیے وہ جو ہے مومن دوسرے مومن کے لیے کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا، سچا نہیں ہو سکتا، صحیح نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سے ایک ٹوٹا ہوا آئینہ یا اسی طریقے سے گدلا پن آئینہ یا جس آئینے میں آپ کی صورت نہ دکھائی دے وہ آئینہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اسی طرح ایک مومن کا دل اگر پاک و صاف نہ ہو، مومن کا دل درست نہ ہو، مومن کا دل صحیح نہ ہو، بغض سے، حسد سے، کینہ سے، کپٹ سے اگر پاک نہ ہو تو وہ مومن کبھی بھی مومن کا بھائی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مومن مومن کا آئینے کی طرح ہے، مومن مومن کے آئینے کے مانند ہوا کرتا ہے۔ جس طرح آئینہ صاف ہوتا ہے، مومن کا دل بھی ایک مومن کے لیے آئینے کے مانند ہوا کرتا ہے۔ لیکن میرے اسلامی بھائیوں، شیطان کبھی کبھی جو ہے ہمارے دل کے اندر، ہمارے جو ہے اسی طریقے سے ہارٹس میں ایسے وسوسے پیدا کرتے ہیں، ایسے فیلنگ پیدا کرتا ہے، ایسی وسوسے پیدا کر کے ایک دوسرے کے دلوں کو جو ہے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا ایک دوسرے کے دل میں حسد اور بغض اور کینہ پیدا کرنے کی کوشش کیا کرتا ہے۔ اور یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کل عبادی التی ہی احسن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جب بھی بات کریں تو اچھی بات کیا کریں، اس لیے کہ انزغوا بین الشیطان ینزغوا بینہم الشیطان، اللہ رب العالمین نے فرمایا ینزغوا بینہم، شیطان جو ہے انسان کے دلوں میں نفرت، انسان کے دلوں میں عداوت، انسان کے دلوں میں نفرت جو پالتا ہے یا اسی طریقے سے بیٹھاتا ہے، اسی گفتگو کے ذریعے سے ہی، اسی گفتگو کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے ہی پیدا کرتا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو جو ہے اپنے دل کو آئینے کے مانند
صاف و شفاف رکھنے کا حکم ہے، صاف و شفاف رکھنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے مومن کا آئینہ قرار دیا گیا ہے۔ مومن ایک دوسرے مومن کو آئینہ اس طرح قرار دیا ہے کہ جس طرح آئینے کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ ہماری داغ کو دکھاتا ہے، ہمارے چہرے کے دھبے کو دکھاتا ہے۔ جب ہم مرر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہماری کمزوریوں کو بھی، ہماری اچھائیوں کو بھی اور ہماری خوبصورتیوں کو، دونوں کو دکھاتا ہے، اور دونوں میں غلو نہیں کرتا ہے۔ دونوں میں غلو کا مطلب یعنی آپ کی صورت جتنی اچھی ہے اتنی ہی بتاتی ہے، اور جتنی جو ہے کمی ہے اتنی ہی بتاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ کم و بیشی کر کے جو ہے آپ کو جو ہے اونچا اور نیچا کرتے، ایسا نہیں۔ آپ کے اندر اچھائی ہے تو وہ آئینہ آپ کی اچھائی کو پیش کرتا ہے، آپ کے اندر خوبصورتی ہے تو وہ آئینہ آپ کی خوبصورتی کو نمایاں کرتا ہے۔ اگر چہرے میں داغ ہے، چہرے میں دھبا ہے تو وہ چہرے کی دھبے کو جو ہے نمایاں کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ افراط و تفریط سے کام لے کر ہمارے دلوں کو یا ہمارے جو ہے اسی طریقے سے نفس کو مقدر نہیں کرتا، یا اسی طرح ناپاک نہیں کرتا، یا اسی طرح ایک دوسرے سے دور نہیں کیا کرتا۔ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں کیا ہوتا ہے عموماً کہ ہم جو ہے کسی کی کمیوں کو، ہم جب کسی مومن بھائی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہماری کسی کمیوں کو اتنا بڑا بنا بیان کرتا ہے، یا اسی طرح اتنا بڑا کر کے پیش کرتا ہے جس کو کہتے ہیں رائے کا پہاڑ۔ یا اسی طریقے سے کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کی کمیوں کو بیان نہیں کرتا، اس کی جو ہے کوتاہیوں کو نظر انداز کرتا ہے، اور کوتاہیوں کو بھی چاپلوسی کرتے ہوئے، یا اسی طریقے سے کہیے کہ ان کی برائیوں کو بھی وہ اچھائی بیان کر کے جو ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طریقے سے افراط و تفریط سے کام لیتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایک آئینے کے مانند ہونا چاہیے۔ آپ کے اندر اگر اچھائی ہے تو اتنی ہی اچھائی کو بیان کیا جائے، نہ کہ اس میں غلو سے کام لیا جائے، افراط و تفریط سے کام لیا جائے۔ اسی طریقے سے آئینہ جب آپ کی کمیوں کو بتاتا ہے، جب ہم کسی کے سامنے کھڑے ہوں، جب کسی کے روبرو ہوں، کسی کے سامنے جب ہماری اور آپ کی ملاقات ہوں، چاہے محفل میں، چاہے مجلس میں، چاہے کسی بھی جگہ ہوں، جب ہم کسی کے سامنے ہوں ہماری کمی اتنی ہی بتائی جائے جتنے ہمارے اندر کمی ہے۔ اس لیے کہ آئینے کو جو قرار دیا گیا ہے، مومن کو مومن کا آئینہ جو بتایا گیا ہے، اسی لیے بتایا گیا ہے کہ آئینہ آپ کی کمی کو اتنی ہی بتاتی ہے جتنا آپ کے اندر ہے۔ لیکن سماج میں، ایک معاشرے میں، ایک جو ہے سوسائٹی میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں جب کسی سے دشمنی ہوتی ہے، جب کسی سے تعلقات بگڑ جاتا ہے، جب کسی سے انسان کا دل خراب یا دل بدل جاتا ہے تو اس کی اچھائیوں کو بھی وہ جو ہے برائی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ ہماری ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے دل کو آئینے کے مانند صاف رکھنے کی کوشش کرے۔ آئینہ جتنی اچھائیوں کو بتاتا ہے، آئینہ جتنی خوبصورتی کو نمایاں کرتا ہے، آئینہ جتنے آپ کے کمالات کو بتاتا ہے، اور اسی طرح آپ کی کمیوں کو بتاتا ہے، آپ کے عیب کو بتاتا ہے، آپ کی کوتاہیوں کو بتاتا ہے، اتنی ہی بتانے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے۔ اور قرآن میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ، تمہیں کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کی عداوت، کسی قوم کی نفرت نا انصافی کرنے پر آمدہ نہ کریں۔ ہمارے اور آپ سے تعلقات بگڑ جائیں، ہمارے اور آپ سے اگر تعلقات خراب ہو جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کی اچھائیوں کو برائی میں بدل دیں، آپ ان کی خوبیوں کو آپ جو ہے برائیوں میں جو ہے اس کو تبدیل کر دیں۔ یہ مومن کی پہچان نہیں ہے، یہ مسلمان کی علامات نہیں ہے، یہ مسلمان کی شناخت نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ ایک آئینے کے مانند ہوا کرتا ہے کہ آئینہ جتنی کمالات کو، جتنے انسان کے عیوبات کو بتاتا ہے، اسی باقدر ہمیں اور آپ کو بتانے کی ضرورت ہے۔ تب جا کر ہمارے اور آپ کے رشتے صحیح ہوں گے، تب جا کر ہمارے اور آپ کے تعلقات درست ہوں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آئینے کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ جو ہے آپ کی کمزوری آپ کو بتاتا ہے۔ ہم جب آئینے کے روبرو ہوتے ہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ صرف آپ کی کمزوری آپ کو بتاتا ہے۔ آئینہ کمزوری صرف آپ کو واضح کرتا ہے، آپ کے عیب کو آپ کے سامنے نمایاں کرتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب ہمارے اندر
یا کسی شخص کے اندر کوئی عیب اگر نظر آئے، کوئی کمی نظر آئے، کوئی کوتاہی نظر آئے، کوئی نقص اگر آپ کو پائے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آئینے کی طرح ان کو بتانا چاہیے۔ آئینہ جس طرح آپ کو بتاتا ہے، آئینہ جس طرح آپ کو واضح کرتا ہے، ایک مومن دوسرے مسلمان کے لیے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بھائی کے مانند ہوا کرتا ہے، تو اپنے بھائی کو بتایا کریں، اپنے بھائی کو بتایا کریں، ان کو ذلیل و رسوا نہ کریں۔ آئینہ کبھی ذلیل کرتا ہے؟ آئینہ کبھی کسی انسان کو رسوا کرتا ہے یا کیا ہے؟ آئینہ آپ کی کمیوں کو، آئینہ آپ کی کوتاہیوں کو، آئینہ آپ کی کمزوریوں کو آپ ہی کو بتاتا ہے۔ تو اس طرح ایک مومن دوسرے مومن کو یہ ہونا چاہیے کہ اگر کمی آئے، اگر کوتاہی نظر آئے، تو اس کوتاہی اور کمیوں کو بتایا جائے، اور اسی طریقے سے ذلیل و رسوا نہ کیا جائے۔ ذلیل و رسوا کیا مطلب؟ انسان ہے، انسان سے اگر غلطی نہ ہو تو انسان نہیں، وہ فرشتہ ہے، وہ فرشتہ ہو جائے گا۔ کلو انسان مرکب خطی و نسیان، تمام کے تمام انسان خطی و نسیان سے مرکب ہے، جڑا ہوا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر انسان وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ خطاکار میں سب سے بہترین خطاکار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو، اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے والا ہو۔ تو اگر انسان سے غلطی ہو جائے، کسی خاتون سے غلطی ہو جائے، کسی خاتون سے کسی طرح کوتاہیاں سرزد ہو جائے، ہماری ماں اور بہنوں کو بھی چاہیے کہ ان کی خطاؤں کو، ان کی کمزوریوں کو انہی کو بتایا جائے، دوسروں کو سامنے واضح نہ کیا جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ لہ یوم القیامہ، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے، کسی عیب کو چھپاتا ہے، کسی کی کمیوں کو چھپاتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کی پردہ پوشی فرمائے گا، اللہ رب العالمین ان کے عیب کو چھپائے گا۔ سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میرے اسلامی بھائیو، آئینہ کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرتا ہے، ایک مومن کی صفات ہے، ایک مومن کی پہچان ہے۔ مومن کا بھائی ہوا کرتا ہے، تو مومن کبھی بھی دوسرے مومن کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا، کبھی بھی اس کی عیب جوئی نہیں کرتا، کبھی بھی اس کی غیبت نہیں کیا کرتا، کبھی بھی اس کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا، کبھی بھی اس کی کمیوں کو سر بازار نیلام نہیں کیا کرتا ہے۔ ہمیں بھی اسی صفت کو اپنانے کی ضرورت ہے میرے اسلامی بھائیوں۔ اسی طریقے سے آئینہ جو ہوتا ہے ہمارے ظاہر کو بتاتا ہے۔ ظاہر یعنی جب آئینے کے سامنے ہم اور آپ روبرو ہوتے ہیں، آئینے کے سامنے جب ہم اور آپ کھڑے ہوتے ہیں، تو ہمارا ظاہر بتاتا ہے باطن، دل کی اندر کی کمیوں کو، دل کی کمیوں کو، دل کی کوتاہیوں کو، دل کے عیب کو، دل کی کمزوریوں کو نہیں بتاتا ہے۔ کبھی بتایا کہ دل میں جو ہے کالا ہے، دل میں آپ کے عیب ہے، دل میں جو ہے نقص ہے، دل کے اندر یہ چیزیں ہیں، کبھی بتایا؟ آئینے کی صفت نہیں ہے۔ آئینے کی صفت کیا ہے؟ وہ ظاہر بتاتا ہے، وہ ظاہر کی چیزوں کو واضح کرتا ہے، اندر کی چیزوں کو نہیں بتاتا۔ اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کی جو ایک صفات ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے جو بھائی قرار دیے گئے ہیں، تو ایک مومن دوسرے مومن کو چاہیے کہ ظاہر کو بتائے، وہ دل پر کبھی حملہ نہ کرے، دل کے اندر کبھی حکم نہ لگائے، دل کی کیفیت کو بتلانے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ اللہ کی یہ صفت ہے کہ انسان کے دلوں کے وسوسے کو وہ اللہ جانتا ہے، انسان کو نہیں معلوم۔ ہاں، انسان ظاہری احوال کو دیکھ کر، ظاہری کیفیات کو دیکھ کر بتلاتا ہے، لیکن اسی انسان کو بتائے اور اللہ کے واسطے کسی کے دل پر جو ہے حملہ کرنے کی کوشش نہ کریں، کسی کی نیت کے اوپر جو ہے آپ جو ہے زبان درازی نہ کریں۔ نیت کا کیا مطلب ہے؟ انما الاعمال بالنیت، تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ظاہر بتاتا ہے، اسلام کا بھی یہی پیغام ہے، اسلام کا بھی یہی اصول ہے، اسلام کا بھی یہی حکم ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کے ظاہر پر حکم لگائیں، دل کی حالت کو ٹٹولنے کی کوشش نہ کریں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی غالباً حضرت زید بن اسامہ رضی اللہ عنہ ایک جنگ میں گئے، اور جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ جب جنگ میں گئے تو دشمن بھی سامنے آیا، اور وہ صحابی موقع پا کر اپنی میان سے تلوار کو نکالتے ہوئے گردن سے
سر کو جدا کر دیا، تن سے جدا کر دیا، سر کو جسم سے الگ کر دیا. اور وہ صحابی جو ہے، وہ صحابی کو دیکھتے ہوئے دشمن نے لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا تھا. کیا پڑھ لیا تھا؟ کلمہ کا اقرار کر لیا تھا. وہ صحابی حضرت زید بن اسامہ کو دیکھ کر کے دشمن نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا. اس کے باوجود وہ صحابی جو ہے دشمن کو یا اس شخص کو قتل کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، یہ بات آپ کو معلوم ہوئی، بلایا گیا اور بلانے کے بعد جو ہے احوال دریافت کیا گیا. کہا کہ کیا تم نے ایسے شخص کو قتل کیا؟ کہا کہ ہاں میں نے قتل تو کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک پتے کی بات یہ کہی کہ کیا تم نے ان کی دل کی کیفیت کو اور دل کی حالات کو جان لیا تھا کہ انہوں نے دل سے پڑھا تھا یا زبان ہی سے کہہ دیا تھا؟ جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تھا تو ظاہری کیفیات اور حالات کو دیکھتے ہوئے تلوار کو روک لینا تھا، اور اسی طرح دل کی حالات پر جھانکنے کی اور دل کی کیفیت پر حکم لگانے کی آپ کو اجازت بھی نہیں ہے. اسی لیے کیا کہا ہے کہ زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو میرے بھائیوں، اگر کوئی عمل کرتا ہے، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی صدقہ اور خیرات کیا کرتا ہے، تو یہ نہ کہا کرے کہ لوگوں کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں، یہ نہ کہا کریں لوگوں کو دیکھ کر کے سخاوت کیا کرتے ہیں، یہ نہ کہا کریں کہ لوگوں کو دیکھ کر کے عالم علماؤں کو بلایا کرتا ہے، یا اسی طرح عزت اور خاطر تواضع کیا کرتا ہے. کسی کی دل پر حملہ نہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ صحابی پشیمان ہوئے اور شرمندہ ہوئے، اور ہونے کے بعد کیا کہا؟ کاش کہ آج کے دن ہی میں مسلمان ہوا ہوتا تو میرے لیے اچھا ہوتا. تو میرے اسلامی بھائیوں، المومن مرآۃ لاخیہ، مومن جو ہے ایک مومن کے لیے آئینے کے مانند ہوا کرتا ہے. آئینہ آپ کے ظاہر کو بتاتا ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کسی مسلمان کے ظاہر کو بتائے، ظاہر کو جو ہے بتائیں، اور دل کی حالات کو اور دل کی کیفیت کو، دل کی حالات کو نہ ٹٹولیں. یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو ہے ایک بہترین چیز ہے میرے اسلامی بھائیوں. اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو جو بتایا گیا ہے کہ آئینہ جس طریقے سے آپ کے داغ اور دھبے کو جو ہے نمایاں کرتا ہے اور نمایاں کرنے کے بعد آپ ہی کو بتاتا ہے، اسی طریقے سے آپ انہی کو بتائیں. دوسروں کے سامنے کسی کی عزت کو اور کسی کے وقار کو اور کسی کی جو ہے اس طریقے سے جو ہے عزت کو نہ آپ جو ہے بے عزت نہ کیا کریں. یہ اسلام کا اصول نہیں ہے اور اسلام کا یہ پیغام نہیں ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آئینہ جب آپ کی کمزوریوں کو دکھاتا ہے تو آپ اس کو قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے اندر یہ کمی ہے، ہاں ہمارے اندر یہ داغ، یہ دھبا ہے. آپ اس آئینے کو توڑتے نہیں، آپ اس آئینے کو توڑ دیتے ہیں. ہمارے چہرے میں دھبا ہے، ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو کیا آئینے کو ہم توڑ دیتے ہیں؟ اسی طریقے سے اگر آپ کے کوئی مومن بھائی، آپ کے اگر مصلحین، آپ کے صلحاء، آپ کے دوست، آپ کے خیر خواہ اگر آپ کی غلطیوں کو بتائیں، آپ کی کمیوں کو بتائیں، تو آپ کو چاہیے کہ ان غلطیوں کو ایکسیپٹ کریں، آپ ان غلطیوں کو قبول کریں، آپ ان غلطیوں کو جو ہے مان لیا کریں. اس لیے کہ وہ آپ کے خیر خواہ ہیں، وہ آپ کے دوست ہیں، اور وہ آپ کے بہترین رفیق ہیں. اس لیے کہ آپ خوش نصیب انسان ہیں کہ آپ کے دوست آپ کی غلطیوں کو جو ہے بتاتے ہیں اور اصلاح کیا کرتے ہیں. بہت سارے ایسے انسان ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں آپ کو دیکھنے ملیں گے، آپ کو سماج اور معاشرے میں ملیں گے کہ آپ کی کمیوں کو نہیں بتایا کرتا، آپ کی کمیوں کو دوسروں کو بتایا کرتا ہے، دوسروں کے سامنے واضح کیا کرتا ہے. وہ آپ کے دوست نہیں ہے، وہ آپ کے دشمن ہیں، وہ آپ کے دشمن ہیں. تو آئینہ جس طریقے سے آپ کی کمیوں کو بتاتا ہے اور آپ قبول کرتے ہیں، اگر وہ صحیح مسلمان ہے، اگر وہ صحیح مومن ہے اور وہ صحیح دیندار ہے، آپ کی کمیوں کو بتاتا ہے، آپ کی کمزوریوں کو بتاتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ قبول کر لیا کریں، آپ ان سے رشتے کو ختم نہ کریں. ہمارا اور آپ کا جو ہے معاملہ ہی بالکل برعکس ہے، ہمارا اور آپ کا جو ہے معاملہ ہی بالکل الٹا ہے. ہم نصیحت کرنے والے کو ہم جو ہے دشمن سمجھتے ہیں، اور اصلاح کرنے والوں کو ہم جو ہے اپنا عادی سمجھتے ہیں، ہم ان کو اپنے لیے جو ہے نفرت کا باعث سمجھتے ہیں، ہم ان کو دشمن کی طرح سمجھتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، وہ آپ کے دوست ہیں، وہ آپ کے خیر خواہ ہیں، وہ آپ کے رفیق ہیں کہ آپ کی وہ اصلاح کیا کرتا ہے. ہاں اگر آئینہ اگر موٹا ہے،
اگر وہ موٹا آئینہ آپ کی کمزوریوں کو ایسے بیان کیا کرتا ہے جو حقیقت میں ہوتا نہیں. بعض مارکیٹ میں ایسے آئینہ بھی ہوا کرتا ہے، آپ اور ہم دیکھے ہیں، اور دیکھنے کو بھی ملے گا آپ کو کہ آپ ہے دبلا لیکن وہ آئینہ اتنا موٹا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے ایسا موٹا کر کے بتائے گا جو حقیقت نہیں بیان کرتی. تو ایسے آئینے کے سامنے انسان کھڑا نہیں ہوتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بعض آئینے میں یہ ہے اور بعض آئینے میں اس کا اپوزٹ اور اس کا الٹا ہوتا ہے کہ بعض آئینہ جو ہے آپ کو بہت جو ہے کمزور بتاتا ہے یا بہت باریک دکھاتا ہے، بہت کمزور دکھاتا ہے. تو اگر آئینہ اس طرح کا ہے، اگر ایسے مسلمان آپ کا دوست ہے، اگر ایسا مسلمان آپ کا ساتھی ہے، ایسا مسلمان آپ کا رفیق ہے، تو آپ کی حقیقت میں وہ رفیق اور دوست نہیں ہو سکتا ہے، وہ آپ کا جو ہے صحیح ساتھی نہیں ہو سکتا ہے اور صحیح مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. تو میرے بھائیوں، اگر کوئی کسی کی کمزوری کو بتائے تو آپ اس کی جو ہے اس کی جو ہے خیر خواہی کو قبول کیجئے، آپ جو ہے اس کی اصلاح کو قبول کیجئے، آپ ان سے دور نہ بھاگیں. اگر صحیح اور حقیقت میں اگر وہ آپ کے اندر کمی ہے تو اس کمی کو قبول کیجئے. لیکن ہم اور آپ جو ہے کسی کی کمیوں کو یا کسی کی اصلاح کو یا کسی کی جو ہے بھلائیوں کو ہم جو ہے دل سے ماننے کو تیار نہیں ہوتے، ہم جو ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم جو ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. مومن کی صفت نہیں ہوا کرتی ہے، مومن کے اندر جو ہے یہ کوالٹی نہیں ہوا کرتا ہے. مومن کا بھائی ہوتا ہے، اور مومن کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے مومن ان کی تکلیف سے خود کو جو ہے درد محسوس کیا کرتا ہے، وہ کراہتا ہے. لیکن آج کے سماج میں، آج کے معاشرے میں کون کس کا بھائی ہے، کون کس کے دوست ہیں، کون کس کا رفیق ہے، یہ سمجھنا، یہ پرکھنا اور یہ معلوم کرنا بہت دشوار ہو چکا ہے. اس لیے کہ میرے اسلامی بھائیوں، میں نے دیکھا اور میں نے یہ چیزیں سماج میں اور سوسائٹی میں نے پرکھا کہ آج مسلمان جو ہے اپنی مصلحت کے شکار ہو کر کسی کی اچھائیوں کو اور کسی کی بھلائیوں کو اور کسی کی نیکیوں کو وہ جو ہے دشمنی میں آ کر اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس کی اچھائیوں کو برائی میں وہ تبدیل کر دیتا ہے اور اسی طریقے سے برائی کے خانے میں ڈال دیا کرتا ہے. میرے بھائیوں، ایسا مومن دوسرے مسلمان کے لیے مومن نہیں ہوتے، یا سود مند نہیں ہوتا، فائدے مند نہیں ہوتا، خیر خواہ نہیں ہوتا. تو ہمیں اور آپ کو یہ مختصر سی حدیث میں پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ ایک مومن دوسرے مسلمان کے لیے، دوسرے مومن کے لیے آئینے کے مانند ہے. اگر آئینہ آپ کو بتلاتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس آئینے کی اچھائیوں کو قبول کریں. اگر آپ کو کمیوں کو اگر واضح کرتا ہے، دوسرے مسلمان آپ کے خیر خواہ، آپ کے دوست اگر کمیوں کو بتاتا ہے، اللہ کے واسطے اس کو قبول کرنے کے لیے، اللہ کے واسطے اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے. اس لیے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ امر بالمعروف کا جو رواج ہے، امر بالمعروف یعنی خیر خواہی اور ایک دوسرے کی اصلاح کا جو طریقہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ امت مسلمہ ان چیزوں کو ترک کر دیں گے. کیا ترک کریں گے؟ آپ کے اندر کیا خوبی ہے وہ آپ جانیں، آپ کے اندر کیا برائی ہے وہ آپ سمجھیں. میرے بھائیوں، یہ اچھے مسلمان کی صفت نہیں ہے. اچھے مسلمان کون ہیں کہ کسی مسلمان بھائی کی کمیوں کو دیکھ کر، کسی مسلمان کی کمزوریوں کو دیکھ کر، کسی مسلمان کے عیب کو دیکھ کر جس طرح وہ تڑپ جاتا ہے، جس طریقے سے وہ بے قرار ہو جاتا ہے، ویسے انسان کو بے قرار ہونے کی ضرورت ہے. اگر کسی کی اصلاح نہیں کریں گے، کسی کی کمیوں کو واضح نہیں کریں گے، ہم انسان ہیں، ہمارے اندر کمیاں بہت ہیں. اگر ہماری اصلاح نہیں ہوگی، اگر ہماری کمزوریوں کو نہیں بتایا جائے گا، واضح نہیں کیا جائے گا، یقین مانی قوم گمراہ ہو سکتی ہے، یقین مانی تمام کے تمام لوگ بگاڑ سکتے ہیں اور بگڑ جائیں گے. اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جس طرح سے ایک کشتی میں تمام کے تمام لوگ سوار ہیں، تمام کے تمام لوگ جو ہے ایک ساتھ کشتی سے پار کر رہے ہیں، ندی پار کر رہے ہیں. اسی میں سے ایک ایسا من چلا انسان یا من چلا آدمی اگر وہ سوراخ کر دے، نیچے کے حصے میں اگر وہ سوراخ کر دے، کوئی اس کو نہ روکے، کوئی اس کو منع نہ کرے، تمام کے تمام لوگ جو ہے سمندر کے اندر ڈوب جائے گا. کیوں؟ جب سوراخ کرے گا تو سمندر کے پانی جو ہے کشتی پر آئے گا اور تمام کے تمام لوگ ڈوب جائے گا. ویسی ہی ہے میرے اسلامی بھائیوں، اگر ایک دوسرے کی اصلاح نہ ہو، ایک دوسرے کے عیب کو اگر بیان نہ کیا جائے، ایک دوسرے کی اچھائیوں کو سراہا نہ جائے، ایک دوسرے کی اچھائیوں کو بیان نہ کیا جائے اور نہ کہا جائے،
میرے بھائیو افراط و تفریط سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اعتدال کے ساتھ کام لیتے ہوئے اگر ایک دوسرے کی کمیوں کو، ایک دوسرے کی اچھائیوں کو بیان کیا جائے، یقیناً یہی امت محمدیہ کی پہچان ہے کہ یہ امت محمدیہ کیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیا کرتا ہے۔ پہلی امتیں کیوں ہلاک ہوئی، پہلی امتیں کیوں برباد ہوئی؟ اس لیے کہ وہ افراط و تفریط سے کام لیا کرتے تھے، کسی کی کمیوں کو بتاتے نہیں، کسی کی کمیوں کو واضح نہیں کرتے، اور کسی کی اچھائیوں کو ایسے اچھالا کرتے تھے، ایسے بیان کیا کرتے تھے جو ان کے اندر حقیقت میں ہے ہی نہیں۔ ایسے ہمارے اور آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جب تک ہم سب کو زندگی ملے ایک آئینے کی طرح اللہ ہم سب کو زندگی عطا فرمائے، آمین۔ الہ العالمین ہم سب کو بھائی بھائی بن کر کے، اتفاق و اتحاد ہو کر کے زندگی گزارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمانا، آمین۔ الہ العالمین جو بھی مسلمان بھائی بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کل عاجلہ دائمہ عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین جو بھی مسلمان بھائی پریشان ہیں، جہاں بھی پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، آمین۔ الہ العالمین جب ہماری اور آپ کی جسم سے روح پرواز ہو اللہ ہم سب کو کلمے والی موت نصیب عطا فرمانا، آمین۔ وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔